بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس پچھلی دفعہ ایک پیپر آیا تھا 2022 میں، تو اس کے اندر چیپٹر نمبر 8 ایس کیو ایل کے جو کویشچن آئے تھے آج ہم ان کو کرتے ہیں۔ کافی بچے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اس کی سمجھ نہیں آئی، حالانکہ اتنے مشکل تو نہیں ہے، بس اس دفعہ اس نے یہ کیا ہے کہ آپ کو 3 ٹیبل دے دیے ہیں۔ بچے سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ٹیبل ایک ہی ہے، حالانکہ یہ 3 ٹیبل ہیں۔ ایک کینڈیڈیٹ ٹیبل لیتا ہے، اسکالرشپ والا لیتا ہے اور کالج والا لیتا ہے۔ تو جو سب سے پہلے سوال آیا تھا وہ تھا ایس کیو ایل اسٹیٹمنٹ وچ کریٹ دی فالوئنگ ٹیبل۔ جب بھی آپ نے ٹیبل کو کریٹ کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے کیا لکھنا ہے؟ کریٹ ٹیبل۔ کریٹ ٹیبل لکھ کے جو بھی آپ ٹیبل کریٹ کرنا چاہتے ہو آپ نے اس کا آگے نیم لکھنا ہے۔ جیسے یہاں پہ پہلی جو کیوری ہے وہاں پہ میں نے لکھا ہے کریٹ ٹیبل کینڈیڈیٹ، جیسا کہ یہاں پہ دیکھیں جو پہلا ٹیبل ہے وہ کینڈیڈیٹ کا ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے اس کے اسٹرکچر کی طرف جانا ہے۔ اسٹرکچر کے اندر آئی ڈی ہے، کینڈیڈیٹ نیم ہے، پھر اس کے بعد یہ کال آئی ڈی کے نیم سے ایک کالم ہے، پھر اس کے بعد ایس سی ایچ آئی ڈی کے لحاظ سے۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں آگے۔ سب سے پہلے تو کیا کریں گے؟ کریٹ ٹیبل لکھا، اس کے بعد آگے ٹیبل کا نیم لکھیں گے، پھر اس کے بعد اب ہم جائیں گے اس کے اسٹرکچر کی طرف۔ جب جانا ہے تو اب ہم نے کالمز کے نیم لکھنے ہیں۔ جب بھی آپ نے کالمز کے نیم لکھنے ہیں آپ نے یہاں پہ بریکٹ لگانی ہے اور اس کے اندر آپ نے اس کی ڈیٹا ٹائپ لکھنی ہے۔ اب دیکھیں سب سے پہلے بریکٹ لگائی، اس کے بعد کالم کا نیم لکھا، پھر جیسے پہلے آئی ڈی ہے، آئی ڈی کے بعد اس کی ڈیٹا ٹائپ دیکھیں تو 1 2 3 4 لکھا ہے، تو یہ کیا ہے؟ نمبر ہے۔ اب اس کی لینتھ لکھیں گے، لینتھ اس کی زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ 1 ہی ہے، تو میں پھر بھی 2 لکھ دی ہے، کم نہیں ہونی چاہیے، زیادہ ہو جائے تو خیر ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ کالم ہے وہ ہے ہمارے پاس کینڈیڈیٹ نیم۔ کینڈیڈیٹ نیم کا دیکھیں کینٹ نیم لکھا ہے، اسی طرح سے ہم کینٹ نیم لکھیں گے، اس کے بعد اس کی ڈیٹا ٹائپ وارچر، اور اس کے بعد نیم کی لینتھ لکھیں گے۔ زیادہ سے زیادہ لمبا نیم کیا ہے؟ کامران، تو یہاں پہ 1 2 3 4 5 6 ہے اس کے، تو میں پھر بھی اس کو کیا ہم نے کیا کہ 10 لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد پھر کوما لگائیں گے، پھر اس کے بعد نیکسٹ کالم کا نیم کال آئی ڈی تھا، کال آئی ڈی لکھ دیا، پھر اس کے بعد اس کی ڈیٹا ٹائپ وارچر لکھ دی۔ اچھا وارچر ڈیٹا ٹائپ ایسی ہے کہ اس کے اندر آپ نمبرز بھی لکھ سکتے ہو، ٹیکسٹ بھی لکھ سکتے ہو، اور بھی کوئی سمبل ڈالنا چاہتے ہو تو وہ بھی آ سکتا ہے۔ پھر اس کی لینتھ لکھی، پھر اسی طرح سے اگلے کالم کے اوپر گئے تو وہ تھا ایس سی ایچ آئی ڈی یعنی اسکالرشپ آئی ڈی، تو وہ لکھا، اور اس کے بعد ہم نے اپنی بریکٹ کو بند کرنا ہے، پھر اس کے آگے سیمی کالن لگانا ہے۔ یہاں تک ایک ٹیبل کو کریٹ کرنے کی کیوری ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو نیکسٹ ٹیبل ہم نے بنانا ہے اس کی کیوری لکھیں گے، وہ کیا ہے؟ اسکالرشپ۔ اسکالرشپ ٹیبل بھی اسی طرح سے سب سے پہلے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کریٹ ٹیبل لکھیں گے، پھر اس کے بعد اسکالرشپ ٹیبل کا نیم لکھا، پھر بریکٹس کے اندر اس کے کالمز کے نام لکھیں گے، لینتھ لکھیں گے اور ڈیٹا ٹائپ لکھیں گے، پھر اسی طرح سے سیمی کالن لگا کے ہم نے اس کو بند کر دیں گے، دوسرا ٹیبل کریٹ ہو جائے گا۔ تیسرا کریٹ کرنے کے لیے یہ تو آسان سا ہے، صرف 2 ہی کالم دیے ہوئے ہیں۔ میں کیا کیا؟ کریٹ ٹیبل، پھر تیسرے ٹیبل کا نیم کیا تھا؟ کالج، تو یہاں پہ کالج لکھ دیا۔ پھر اس کے بعد بریکٹس کے اندر پہلے ٹیبل کا نیم لکھیں گے، یہاں پہ کیا ہے؟ کال آئی ڈی، تو یہاں پہ بھی کال آئی ڈی لکھیں گے ہم۔ اس کے بعد اس کی ڈیٹا ٹائپ اس کی ہمارے پاس دیکھیں نمبر کے ساتھ آ رہا ہے وارچر، اس کو بھی ہم کر دیتے ہیں۔
اسی طرح سے یہ جو نمبر لکھا ہے اس کو بھی وارچر رکھتے ہیں. تو یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سارے کا سارا کیپٹلز ہی لکھنا ہے یا اسمال لیٹرز ہی لکھنے ہیں. یہ اس کے اندر آپ کیپٹل بھی یوز کر سکتے ہو اسمال بھی، کیونکہ یہ کیس سینسٹیو نہیں ہوتی. تو یہاں جب ہم پہلی کیوری اسی طرح سے پہلے ٹیبل کا نیم دوسرے کا لکھا، آگے سیمی کولن ڈالا تو ہمارا اے چوز کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد بی پارٹ پہ اس کے جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا رہا ہے جی ڈیٹا انسرٹ کریں. اچھا یہ جو دو کیوریز ہیں، ایک ٹیبل کو کریٹ کرنے والی اور ٹیبل کے اندر جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو انسرٹ کرنے والی، یہ لازمی پیپر کے اندر آتی ہیں. موسٹلی کچھ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک نہ آئے لیکن پھر بھی ایک لازمی آتی ہے، تو باقی یہ دونوں ہی لازمی آتی ہیں. اب پہلے ٹیبل کے اندر اگر آپ نے ڈیٹا انسرٹ کرنا ہے تو کیا کریں گے، اس کی سمپل سی کیوری انسرٹ انٹو، جیسے کریٹ ٹیبل تھا کریٹ کرنے کے لیے انسرٹ انٹو، انسرٹ کرنے کے لیے انسرٹ انٹو لکھیں گے. پھر اس کے بعد ٹیبل کا نیم لکھیں گے. پھر اس کے بعد ویلیوز کی ورڈ آئے گا، ویلیوز لکھ کے اور آپ نے بریکٹس کے اندر جو پہلی رو کے اندر ڈیٹا ہوگا وہ لکھ دینا ہے. جیسے یہاں پہ کیا ہے، پہلی رو کے اندر 1 ہے، ڈبل کوٹیشن کے اندر 1 لکھ دینا ہے. پھر کوما ڈالنا ہے. آگے کیا ہے، علی ہے سیکنڈ کالم کے اندر اس کے، تو علی لکھ دیں گے ڈبل کوٹ کے اندر. پھر آگے C1 ہے، C1 لکھ دیا. پھر آگے S-1 ہے وہ لکھ دیا اور اس کو آپ نے بریکٹ بند کر کے سیمی کولن لگا دینا ہے. پہلا ڈیٹا انسرٹ ہو جائے گا. اسی طرح سے اگلا کامران والے کا کرنا ہے 2 والے کا. اسی طرح سے انسرٹ انٹو کینڈیڈیٹ ویلیوز، دوسرے والا ڈیٹا انسرٹ کر دینا ہے. پھر تیسرے والا کر دینا ہے. اسی طرح سے فورتھ والا کر دینا ہے. اب یہ کیا ہے، پہلے ٹیبل کا کام ہمارا یہاں تک مکمل ہو گیا. پھر اس کے بعد نیکسٹ کیا رہا ہے، دوسرے ٹیبل کا کرنا ہے. تو دوسرے ٹیبل کے اندر آپ دیکھیں پہلے کیا ہے، S-1، پھر اس کے بعد نیم دیا ہے، اماؤنٹ دیا ہے. اسی طرح سے پہلی آپ نے رو کو اسی طرح سے لکھ دینا ہے. ایسے انسرٹ انٹو اسکالرشپ ویلیوز کی ویلیوز ہم نے لکھ دی. پھر دوسری رو والی ویلیوز لکھ دینی ہے. پھر تیسری روز والی، پھر اسی طرح سے چوتھی روز والی. پھر اس کے بعد آپ اگلے ٹیبل پہ جائیں گے، وہاں پہ کالج والے میں وہاں تو 2 ہی کالم ہیں اور پھر اس کے بھی اسی طرح سے پہلی رو اٹھانی ہے. پہلی رو کے اندر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہے کہ ہمارے پاس C1 اور PUCID، یہ ہم نے یہاں پہ C1 اور PUCID لکھ دیا. اسی طرح سے کیوری انسرٹ انٹو آگے کیا کالج ویلیوز لکھی. پھر اس کے اندر جو ویلیوز کی پہلی رو کی وہ لکھ دیں گے ڈبل کوٹیشنز کے اندر. پھر دوسری رو کی، پھر تیسری رو کی، پھر چوتھی رو کی. جب تیسرے پارٹ کے اوپر جانا ہے تو یہاں پہ اب دیکھیں تو یہاں پہ جو کیوری دی ہے وہ کہہ رہا ہے رائٹ SQL اسٹیٹمنٹس وچ میک IT, school ID and column ID as a primary key in their respective tables after the table creation. تو یہ ویسے ہم کام ٹیبل کو کریٹ کرتے ہوئے ہی کر دیتے ہوتے ہیں. یہاں پہ جب ہم لکھتے ہیں اس کے آگے آپ نے سمپل سا PK لکھ دینا ہے تو وہ آپ کی پرائمری کی بن جانی ہے. لیکن میں نے یہاں پہ اس وجہ سے نہیں تھا لکھا کیونکہ آگے جا کے کیوری آ رہی تھی کہ بعد میں جا کے ان کو پرائمری کی بنائیں. اس وجہ سے یہاں پہ آپ نے کیوری لکھنی ہے. آلٹر کی ورڈ آپ کو معلوم ہوگا کہ جیسے کہ اس کو استعمال کرتے ہیں جب ہم اپنے ایگزسٹنگ ٹیبل کے اندر چینجنگ کرنا چاہ رہے ہیں. تو آلٹر ٹیبل، ٹیبل کے آگے ٹیبل کا نیم لکھا، کینڈیڈیٹ، کینڈیڈیٹ کے اندر جو ہم ایڈ کرنے والے تھے پرائمری کی وہ کیا ہے ID، وہ ID والے کالم کو ہم نے پرائمری کی بنا دیا. اسی طرح سے پھر دوسرا کیا ہے اسکول ID، اسکول ID جو اسکول نہیں اسکالرشپ ID، تو اسکالرشپ ID کس کے اندر ہے، اسکالرشپ والے ٹیبل میں. اسی طرح سے لکھا آلٹر ٹیبل اسکالرشپ ایڈ پرائمری کی اور SCHID کالم کا نیم لکھ دیا. پھر اس کے بعد تیسرا ہم نے لیا وہ کیا ہے کالج ID، تو کالج ID کالج والے ٹیبل کے اندر ہے.
آپ نے آلٹر ٹیبل کالج لکھنا ہے، پھر ایڈ پرائمری کی ایک کال آئی ڈی اور آگے سیمی کالن۔ یہ آپ کا تیسرا بھی ہو گیا سوال۔ پھر اس کے بعد فورتھ پہ ہے رائٹ ایس کیو ایل اسٹیٹمنٹ وچ میک اسکالرشپ آئی ڈی فارن کی ان کینڈیڈیٹ ٹیبل ان ریلیشن شپ ود کالج ٹیبل۔ اچھا یہاں پہ آ کیا رہا ہے کہ ان کا آپس میں ریلیشن بھی ہے، تو ریلیشن کیا ہے، جوائن والی کیوری، جوائن والے کے اندر اب ہم نے ایس سی ایچ آئی ڈی کو فارن کی بنانے جا رہے ہیں، تو کیا کیا ہم نے یہاں پہ آلٹر کینڈیڈیٹ والا ہم نے اب لیا ٹیبل، اس کے اندر ہم کنسٹرین ایڈ کرنے جا رہے ہیں، کون سی، فارن کی فارن کی ہم کس کو بنانے لگے ہیں، اسکول آئی ڈی کو، وہ جو بھی آپ نے جس کو بنانا ہے اس کالم کا یہاں پہ نیم لکھ دینا ہے فارن کی کے آگے، اور اس کے بعد یہاں پہ ریفرنس لکھ کے پھر ٹیبل کا نام لکھنا ہے جو دوسرے ٹیبل کے اندر جس کا جو ریلیشن ہے، تو یہاں پہ اس نے کیا کہا تھا، فارن کی کینڈیڈیٹ ٹیبل ان ریلیشن شپ ود کالج ٹیبل، تو جس کے ساتھ ہے ریلیشن اس کا یہاں پہ آپ نے نیم لکھنا ہے، اور اس کی بھی آئی ڈی، یعنی آئی ڈی اب کیا ہے، اس کے اندر وہ والا کالم ہونا چاہیے جو آپ پہلے ٹیبل کے کالم کے اوپر بنانا چاہ رہے ہو، یعنی جو پہلے کے اندر ہم نے فارن کی ایس سی ایچ آئی ڈی بنائی تھی وہ کالج والے ٹیبل کے اندر بھی ہونا چاہیے کالم۔ پھر کیوری ہے رائٹ ایس کیو ایل اسٹیٹمنٹ وچ لسٹ آل دی کینڈیڈیٹ نیمز ود دیئر کالج نیم دوز آر وننگ ڈاٹ اسکالرشپ۔ اب جو بچوں نے یہ اسکالرشپ ون کیا ہے ان کا نام اور کالج کا نام چاہیے، تو غور کریں اب ٹیبل سے اوپر واپس جا کے کالج کا نام کالج والے ٹیبل میں پڑا ہے اور کینڈیڈیٹ کا نیم کینڈیڈیٹ کے اوپر پڑا ہے، اور اسکالرشپ ہے جو وہ کہاں پہ پڑا ہے، اسکالرشپ ٹیبل کے اندر، یعنی تینوں ٹیبل انوالو ہو رہے ہیں، تو اس کو تو اس طرح سے کچھ لکھیں گے، تھوڑی سی کمپلیکس کی ہوئی ہے۔ ایلیس کو میں یوز کروں گا فنکشن کے اندر، آپ نے یوزنگ ٹیبل ایلیس کر کے نیم پڑھا ہوگا، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ کیا لکھیں گے، سلیکٹ کینڈ نیم سی ڈاٹ کینڈ نیم کو ڈاٹ کالج نیم، سی کس کے لیے، میں کینڈیڈیٹ ٹیبل کے لیے بنا رہا ہوں، تو یہاں پہ دیکھیں گے ایسے جا کے آگے میں نے فرام لکھ کے کینڈیڈیٹ کا آگے سی لکھ دیا کہ جہاں پہ سی آئے گا اس کا مین کیا لیا جائے، کینڈیڈیٹ۔ پھر ہم اس کو کیا کرنے جا رہے ہیں، جوائن کریں گے ایس کو ایس آن سی ڈاٹ اسکول آئی ڈی ایکول ٹو ایس ڈاٹ اسکول آئی ڈی، کالج کی اور اسکالرشپ کے اندر جو آئی ڈی ہے وہ آپس میں میچ کرنی چاہیے۔ پھر اسی طرح سے نیکسٹ کالج کی جو آئی ڈی ہے اور کینڈیڈیٹ کی جو آئی ڈی ہے اور کالج کی جو کالج آئی ڈی ہے وہ آپس میں میچ کرنی چاہیے، اور اس کا پھر آگے کس کی بیس کے اوپر اب جو ہم ڈھونڈنا چاہیں گے وہ ہم یہاں پہ ویئر لکھے، اور جس کے اندر وہ ہے کس کے اندر ہے جی، ایس کے اندر، ایس یعنی اسکالرشپ ٹیبل کے اندر، اسکالرشپ ٹیبل کے اندر اسکالرشپ کا نیم پڑا ہے، تو وہ اس کا ہم ٹیبل کا لکھ کے ڈاٹ اس کے جس کالم کے اندر پڑا ہے، کالم کا نیم کیا تھا، اسکالرشپ نیم، اور وہ اسکالرشپ کیا ہے، ڈاٹ، اس کو ہم لکھ کے آگے سیمی کولن لگا دیں گے، تو یہ ہمارا سوال پورا ہو جائے گا۔ امید ہے اب آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ سوال کس طرح سے کرنے تھے، آسان سے تھے۔ نیکسٹ سیشن کے اندر ہم اسی پیپر کے نیکسٹ کویشچن کریں گے۔ نیکسٹ تو خیر اب کوئی اتنے مشکل نہیں ہے، یا ڈایاگرام ہے آسان سی وہ بنا لیں گے، اور اس کے بعد اگلا ہم کویشچن پیپر کریں گے، کیونکہ اس کے اندر کوئی نارملائزیشن کا سوال نہیں آیا، لیکن اب جو ایگزام ہونے جا رہے ہیں اس کے اندر امید ہے کہ نارملائزیشن آئے گی، تو وہ کوئی نارملائزیشن کا کویشچن کریں گے تاکہ آپ کو وہ بھی کنسیپٹ آ جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور پیپر کی اچھی سی تیاری کریں۔ اللہ حافظ۔